بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد نجاز ہے اور میں سویل ہومی کلینک سے بٹواز سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم ادویات کے جو مزاج ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سی جو دوا ہے اس کا مزاج کیا ہے. اب ہومیوپیتھی میں انفرادیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور جب تک آپ کسی بھی مریض کا جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے اس کی ڈیزیز کا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور پھر اس دوا کا جو جوہر ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو تب تک ہم جو کرونک ڈیزیز ہے ان پہ جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتے. اور ہومیوپیتھیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر وہ دوا کے اندر وہ خاص جوہر کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر یہ کہ پیشنٹ کی جو ہے ہیلپ کریں. بہت ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں. اور ہومیوپیتھی میں جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ ظاہر ایک بات ہے اور پھر کانسٹیٹیوشن ایک بات ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی کوئی ویڈیو بنائیں گے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ارسینک البم ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے، ارسینک البم. اب اس کا جو مریض ہے وہ صفائی پسند ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس طرح کی کوئی خاتون ہے، اس کے گھر میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ ایک بالکل ڈرائنگ میں آ گئے ہیں، اور ہر چیز نیٹ کلین بڑے سلیقے سے اور بڑی صاف ستھری. تو یہ مزاج ہے اس کا. اور اگر اس طرح کی خاتون آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج اس طرح کا ہے، تو آپ ارسینک البم دیں گے تو آپ کو کیس ٹیکنگ میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور آپ ان کی کوئی بھی بیماری ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پیدائشی پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ہر وقت دیکھیں گے کہ وہ پریشان حال ہیں اور بس خوشی کی بات بھی ان کو پریشان کرے گی اور پریشانی کی بات تو ہے ہی پریشانی کی ہے. اور وہ ان سے آپ پوچھیں نا آپ کیوں خفا ہیں، وہ کہیں بس خفا ہوں. تو یہ جو ہر وقت پریشان حال لوگ ہیں، یہ ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے آیوڈیم، یہ اس کا مزاج بنتا ہے. پھر آپ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے کام میں اپنا کام پورا کریں گے لیکن سامنے آپ کو لگے گا کہ بس جو ہے وہ آپ کی کسی بات کو مطلب ہے کہ آگے سے رد نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کی بات سننے کی بھی نہیں، وہ اپنا مقصد پورا کریں گے. تو یہ ارجنٹم نائٹریکم کا مزاج ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات ہی منوا کے چھوڑتے ہیں، صرف اپنی بات منوانی ہے انہوں نے. تو یہ سیمیسیفیوگا ہے ہومیوپیتھی کی ایک دوا، یہ اس کا مزاج ہے. اگر اس طرح کے کوئی پیشنٹ آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کو بھی ذرا کنسیڈر کریں آپ. اور اگر کوئی انسان ہے وہ بالکل مسلسل غم میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ غم کے اندر ہی جو ہے وہ تیر رہا ہے، تو اگنیشیا ہمارا ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. اور کوئی بھی آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھیں وہ کہیں گے جی ہم تو بڑے اسٹیئر فارورڈ ہیں، ہم تو جو منہ میں آیا بس کسی کے منہ پہ بھی بک دیتے ہیں، جو مرضی ہے کہتے ہیں. ایلومینا کو نہ بھولیں اس حوالے سے. اور ایلومن، اور پھر ایلومینا جو ہے وہ ایلومینا جو میڈیسن ہے اس میں یہ کہ خیالات میں الجھا ہوا ہر وقت جو ہے وہ بس تانے بانے جو ہے وہ بنتا رہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محتاط ہوتے ہیں ہر معاملے میں اور مستقبل کے بارے سے بڑی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. وہ موسٹلی ڈبل مائنڈیڈ ہوتی ہیں کہ یہ کروں وہ نہ کروں، وہ کر لوں وہ نہ کر لوں. یہ اناکارڈیم کے اندر آتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ ہوگا نا، اس کو کوئی ٹینشن ہے یا کوئی پریشانی ہوگی اور آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں اور اس کا جی نہیں بھرتا، آپ اس کو تسلیاں دے دیتے تو آپ خود جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، لیکن اس کا جی نہیں بھرے گا، اس کا دل کرے گا کوئی اور بھی اس کو تسلیاں دیتا رہے. اینٹیمونیم کروڈ. اور مطلب اوپیم میں یہ ہے کہ انتہائی زندہ دل اور تیز خیالات والا، یعنی کہ شارپ، تو یہ اوپیم کے اندر آتا ہے. لیکن اوپیم مریض دہی مکار بھی ہوتے ہیں. اورمیٹ جو ہے وہ مستقبل سے بھی مایوس، ہر کام سے مایوس، نا امید. اورم میٹیلکم. اوریگنم. اب یہ اس طرح کی میڈیسن ہے کہ اس مطلب جو سیکچول جو فیلنگز ہیں ہر وقت ہوتی ہیں اور اسی کی طرح کے جو اس کو خواب وغیرہ آتے ہیں اور اسی طرح کی وہ لائف بھی گزارتا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت پچھتاتے رہتے ہیں، یہ اولیانڈر کے اندر آتا ہے. اور ایک دوائی ہے ایلوسیکوٹرینا، یہ عیاش لوگوں کی میڈیسن ہے، مطلب عیاشی پسند اور اس طرح کی. پھر برائیونیا البا ہے. اب ظاہر ہے اس کی جو میکوس میمبرین ہے ان کے اندر بھی روکھا پن ہے اور اس کے مزاج کے اندر بھی روکھا پن ہوگا. آپ بات کریں گے وہ آپ اسٹیٹ فارورڈ آپ سے مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو روکھے جو لوگ ہیں ان کی دوائی برائیونیا ہے. پھر بے پرواہ جو لوگ ہیں ان کی دوائی بربرس ویلگیرس ہے. اور بدگمان جو لوگ ہیں ان کی میڈیسن ہے برائٹا کارب. اور خوش مزاج جو لوگ ہیں ان کی میڈیسن ہے برومیم. پھر اگر ہم بات کریں کہ ناخوشگوار اوقات کو ہر وقت سوچنے والا، مطلب ہر وقت اسی مطلب ہے کہ ادھیڑ بن میں رہتا ہے، تو بینزک ایسڈ کے اندر یہ بات آتی ہے.
اور بری خبر سے جو ہے وہ بہت جلد متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں وہ بوریکس کے اندر آتے ہیں. پھر اگر ہم ایسے لوگوں کی بات کریں کہ جن کا غصہ پٹرول کی طرح ہوتا ہے اور مطلب پٹرول کو آگ دکھائیں اور اس طرح وہ بلش ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از پیٹرولیم, مزاج ہے پیٹرولیم کا. پلاٹینا جو ہے جس طرح بہت قیمتی دھات ہے, اور اسی طرح اس کے جو مریض بھی ہوتے ہیں بیاد مغرور, انا پرست, انانیت کے مارے ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں. پلسٹیلا جو ہے وہ حد سے زیادہ فرمانبردار اور منسکر مزاج, بڑی یہ اس کا مزاج ہے. اور مطلب پلمم میڈ میں جو ہے وہ احساس میں کمی ہوتی ہے, اس لیے نمنس کی بہت بڑی میڈیسن بنتی ہے. اور جو پلیڈیم کے پیشنٹ ہیں وہ خوشامد پسند ہوتے ہیں, ان کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ان کی تعریفیں جھوٹی کرتا رہے. اور تھریڈین میں جو ہے وہ دماغی طور پر ہر وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے, وہ لگا رہے, یہ تھریڈین کی مزاج ہے. اور راتوں کو لوگ آوارہ پھرتے رہتے ہیں, ان کی میڈیسن بنتی ہے ٹیریبنتھینا. اور جتنے بھی انٹیلیجنس میں لوگ کام کرتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں اور ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ تھوجا کے اندر آتے ہیں. کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے تو تھوجا کو ضرور یاد رکھیں آپ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سیلانی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مزاج کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی پسند ہوتے ہیں, اور وہ بڑے سفر کو بڑا شوقین ہوتے ہیں اور گھومتے گھامتے رہتے ہیں. تو ٹیبروکلینیم کے اندر یہ بات آتی ہے. اور اگر آپ نے کہ مکار لوگوں کی اگر دوائی آپ کے ذہن میں ہو اور آپ سوچ رہے ہیں اس پہ, تو ٹرنٹولا ہے. تو ٹرنٹولا ظاہر ہے مکار ہوتے ہیں بڑے, اور اپنا موقع دیکھ کے اپنا وار نکال لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ چپ چاپ پڑے رہنا چاہتے ہیں, دیٹ از ٹیلوریم. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مجمع سے ڈرتے ہیں, اسپیچ نہیں کر سکتے, ان کو ایک اسٹیج کا خوف ہوتا ہے, تو جیلسیمم کے مریض ہوتے ہیں وہ. اور شاعر جو لوگ ہیں وہ چائنا کے انڈر آتے ہیں. اور چلیڈونیم کے جو مریض ہیں وہ بڑے حریص ہوتے ہیں, ہر کچھ جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں, اور اسی طرح دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈروسرا کا جو مریض ہے وہ دوسروں پہ اعتماد نہیں کرتا. اور اسٹاک سے جو مریض ہے وہ اپنی صحت کے متعلق جو ہے وہ بہت پریشان جو ہے وہ رہنے والا ہوتا ہے. اور زنکم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنی صحت کے متعلق جو ہے زنکم کا جو مریض ہوتا ہے وہ لڑائی سے جو ہے وہ شدید ترین ڈرنے والا اور بزدل ہوتا ہے, اور وہ بھاگتا ہے لڑائی سے. کہیں دور بھی لڑائی ہو کہتا ہے بس دور سے ٹھیک ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ہونے کے باوجود بھی ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتے ہیں, دیٹ از سائکوٹا وائروسا. اور سباڈیلا کا جو پیشنٹ ہے وہ زیکل ہس ہوتا ہے, یعنی اس کو اوور سینسٹیو ہوتا ہے کیمومیلا کی طرح. اسٹیفیسیگیری کا جو پیشنٹ ہے وہ انتہائی شرمیلا ہوتا ہے. اور اسٹینم میٹ جو ہے وہ انتہائی بے صبرا جو ہے وہ مریض اس کے اندر ہوتا ہے. اور سیٹرامونیم جو ہے اور بیہودہ خیالات اور مسلسل واہیات بکنا, یہ اس کے اندر آتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی لڑاکے مریض دیکھے ہوں کہ یار ہر بندہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا, تو دیٹ از سفلینیم. اور جو سلفر کا پیشنٹ ہے وہ ہر بات کو الٹا مطلب لیتے ہیں, آپ ٹھیک بات بھی کریں گے اس کا الٹ مطلب لے لے گا. سلفیورک ایسڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ خیالی پلاؤ جو ہے وہ پکاتا رہتا ہے. اور آپ نے کوئی گہرا مفکر دیکھنا ہو تو اس کی مزاجی دوا جو ہے وہ سلیشیا ہے. اور سمبکوس نیگرا جو ہے وہ بہت شدید جو ہے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے ذرا سی چیزوں سے. اور اگر کوئی بندہ ذرا سی بات کا مذاق کو اپنی بےزتی سمجھے تو اس کی میڈیسن بنتی ہے سائن. سیگونیریا جو ہے وہ فضول خرچ لوگوں کی دوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے اور بڑا فضول خرچ قسم کا ہے اور یہ اس کی باقی جو سمٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی ملتی ہے, تو یہ مزاجی جو دوا ہوگی اس کی سیگونیریا ہوگی. اور انتہائی باصبر قسم کا مریض جو ہے وہ سورائنم, اور اس نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ گرمیوں میں بھی بنین پہنی ہوگی, اس کو ٹھنڈ لگتی ہے اتنی زیادہ. اور اپنے کنبے سے لاپرواہ, یعنی اپنی فیملی سے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بس بے پرواہ ہے, دیٹ از سیپیا. اور وہ لوگ جو لواطت اور مطلب ہے کہ ریپ اور مطلب اس طرح ایون کہ ریپ ود اینیملز اگر وہ اس طرح بھی انوالو ہیں تو ان کی میڈیسن جو ہے وہ سیلینیم ہے. اور فاسفورس کا جو پیشنٹ ہے وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہوتا ہے, اتنا اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. اور فاسفورک ایسڈ جو ہے وہ ہر بات کو جو ہے وہ مشکل سے سمجھنے والا اور ہر سوال کو دہرانے والا, یعنی اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے. اور فیرممیٹ کے جو مریض ہیں نا اپنی فیملی کے والے سے بڑا انتہائی جذباتی ہوتے ہیں. فلورک ایسڈ جو ہے یعنی فیرممیٹ کی بالکل الٹ ہے, وہ اپنی فیملی کی جو ذمہ داریوں سے بھاگنے والا ہوتا ہے, یہ اس کا مزاج ہے. جسمانی اور دماغی طور پہ انتہائی ڈھیلا کاربوویج, شرافت کا پتلا کارسینوسین. اور معاشرے کے ظلموں کا ستایا ہوا کاسٹیکم معاشرے کے ظلموں کا ستایا ہوا شخص جو ہے وہ کاسٹیکم کے اندر آتا ہے. اور بیرونی اثرات سے جلد متاثر ہونے والا جو ہے وہ کالچیکم کے اندر آتا ہے. اور اپنی فیملی کے بارے میں جھوٹے خیالات والا دیٹ از کالی بائی کرومیکم.
اور ہاتھوں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر وقت جو ہے وہ کرنے والا کالی برومیٹم. کالی کارپ جو ہے وہ اپنے اصولوں کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ پابندی کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اصولوں کا کربند اگر کوئی شخص آپ کو ملے تو کالی کارپ کو ضرور کنسیڈر کریں. اور اپنی جو رشتہ دار ہیں ان کی فکر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی کالی میورٹیکم ہے. اور بول چال میں ابتری آ جائے اگر کسی کی تو کروٹیلس ہائیڈرس ہے. اور مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے اور ہر قسم کے جذبات اور اثرات سے اگر وہ سینسٹیو ہے, دیٹ از کیسٹوریم. ضدی اور مطلب ہے کہ اس طرح کے مزاج کا اگر بندہ ہے تو کلکریہ کار. اور نشہ بازوں جیسی باتیں کرے, یعنی ایسے جیسے نشے کے لوگ کرتے ہیں, دیٹ از کنابس انڈیکا. اچھا, کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ محفل میں جو ہے وہ ان کو بڑا چڑچڑا پن ہوتا ہے اور تنہائی میں بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں اور بڑے زبردست خوش ہوتے ہیں, دیٹ از کوکا. اور دوسروں کی صحت اور تیمارداری کی جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, اور دیٹ از کوکولس. کونیم میں جو ہے وہ اگر کوئی انسان ہے اس کی جو سیکچول ڈیزائر ہے وہ پوری نہیں ہو اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کی جو سیکچول ڈیزائر ہے وہ دب گئی ہے, تو دیٹ از کونیم. اور ایسے بچے یا بڑے زودرنج ہو جو ہر وقت جو ہے وہ خفائی ہو بات پہ, دیٹ از کیمومیلا. اور کوئی بھی ایک ایسا انسان اپنے کاموں کو انجام تک نہ پہنچانے کی وجہ سے اگر غم کا شکار ہو جائے تو کینتھرس اس کی میڈیسن ہے. اور ہر کام اور بزنس کو جو ہے وہ کرنے کی خواہش کی, جو کام دیکھا کہ میں شروع کر لیتا ہوں, دیٹ از گریفائٹس. خیالی مسائل کے متعلق شدید پریشانی, یعنی کہ اوریجنل اس کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے لیکن وہ خیالوں میں مسائل میں گھسا ہوتا ہے, تو دیٹ از لاروسیرس. دوسروں پر حکم چلانے کی زبردست خواہش, لائکوپوڈیم. اور کسی مطلب ہے کہ اس طرح کی خواتین جو کسی ایک مرد پہ اکتفا نہ کریں, دیٹ از لیگ کین. کینہ پرور جو لوگ ہوتے ہیں, دیٹ از لیکسز. ترغیبوں سے جلد مرغوب ہونے والے, مرگ سال. اور مایوس لوگ, میزیریم. ملامت کرنے والے, ماسکس. مسلسل پست حوصلگی, میگنیشیم فاس. یہ ڈپریشن کی بہت بڑی دوائی ہے. میگنیشیم کارب جو ہے وہ پست حوصلی سے بولنے کی رغبت کا نہ ہونا, اور میگنیشیم میں اور اپنے ذمہ داریوں کو ضرورت سے زیادہ محسوس کرنا, اور بات بات پر دعائیں دینے والا, میڈورائنم. اور مستقبل کی فکر اور خواب, میورٹک ایسڈ. اور نائٹرک ایسڈ میں یہ ہے کہ دوسروں کی بیماری کی اپنے اوپر مسلط کرنے والا, یعنی کہ دوسرے محلے میں کوئی بیماری ہے تو اس کو کہے گا میرے اوپر جو ہے وہ مجھے ہوگی. اور نقص میکا جو ہے انتہائی ترتیب پسند اور منظم. نیٹرم سیلف جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ تحفظات والا, ہر بات پہ اس کو کوئی نہ کوئی تحفظ ہوگا, وہ اپنی جو ہے وہ باتیں کرے گا. اور نیٹرم کارپ کا جو بندہ ہے وہ وقت کا پابند ہوگا. نیٹرم میں جو ہے وہ سنجیدہ جو ہے وہ پرسنالٹی ہے. اور ولیرانا جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ خوش مزاجی ہے, مطلب ہے کہ ہائیڈراسٹس جو ہے اس میں اس کو موت کا یقین ہوتا ہے کہ بس میں تو گیا. ہائیڈروفوبینیم جو ہے وہ وفاداری ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور ہیلیبورس جو ہے وہ سوالات کا جواب آہستہ آہستہ دیتا ہے. اور آئیوسائمس کے مریض جو ہیں وہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.